اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کی پیشانی کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے ماں باپ کو راضی کرو تو خدا راضی ہوتا ہے، تمہارے ماں باپ راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ سن کر صحابی نے عرض کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ جب یہ سنا ایک صحابی نے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ماں دنیا میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم تمہاری ماں کے قبر کو چومو۔ جو شرک مٹانے آئے، ایک لکڑی سے کعبۃ اللہ کے 360 بتوں کو گرا دیا، کعبے کو کعبہ بنا دیا، شرک کا صفایا کر دیا، وہی فرما رہے ہیں کہ جاؤ تمہاری ماں کے قبر کو چومو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس بات کا اندازہ یہ ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے قبر کو چومنا یا زندہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو چومنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جن کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا گیا ہے، جن کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا گیا، ان قدموں کو چومنا شرک نہیں کہلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ حج سے واپس ہو رہے تھے، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا مزار مقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر صحابہ کرام کو ٹھہرا کر دیا، رکا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے مزار اقدس پر تشریف لائے، اور کچھ فاصلے پر ٹھہر کر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ماں کے مزار اقدس کو چوما، اور پھر اپنی ماں کے مزار مبارک کے پاس بیٹھ گئے، اور اپنے گھٹنوں کو سمیٹتے ہوئے اپنا سر مبارک گھٹنوں پر رکھے، یعنی اپنا چہرے انور گھٹنوں کی طرف رکھے، گھٹنوں پر رکھے، اپنا چہرے مبارک چہرے انور گھٹنوں پر رکھے اور رکھ کر رونے لگے، کیونکہ یہ وہ ماں تھیں جو جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال مبارک ہو رہا تھا، حضرت بی بی آمنہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے زبان اقدس پر یہی کلمات جاری تھے کہ اپنے 6 سال کے بیٹے کو دیکھ کر یہ فرمائی جا رہی تھی کہ میرے بیٹے کے مشرق و مغرب میں چرچے ہوں گے، میرے بیٹے کے مشرق و مغرب میں چرچے ہوں گے۔ اس طرح کہتی ہوئی، اس طرح فرماتی ہوئی آنکھیں بند کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اپنی ماں کے آنکھوں پر رکھے، اور یہ کہتے ہوئے روئے جا رہے ہیں، یہ فرماتے ہوئے روئے جا رہے ہیں کہ ماں آنکھیں کھولیے، ماں آنکھیں کھولیے۔ اتنے میں حضرت ام ایمن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا اور فرمایا کہ بیٹے، جو چپ ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہی کے لیے چپ ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت
اب قبر انور پر، اپنی ماں کے قبر انور پر یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی یاد میں روئے جا رہے تھے۔ معزز سامعات، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرے۔ ماں باپ سے جب بات چیت کرو تو اف بھی نہ کرے، کوئی گستاخانہ الفاظ نہ نکالے، اف بھی نہ کرے اپنے ماں باپ سے جب بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرے۔ اللہ نے ماں کو زیور پہنانے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ماں کو ہیرے جواہرات پہنانے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ماں باپ کو بڑے بڑے بنگلوں میں رکھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ماں باپ کو دنیا کی سیر کرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رب کائنات قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اف یو ولا تنہر ہما، اف یو ولا تنہر ہما، یعنی خبردار جب تم اپنے ماں باپ کے دربار میں آؤ تو اف بھی نہ کہنا، یعنی اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا، اف نہ کرنا۔ لیکن 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 3 جگہ پر ماں باپ کا حکم لازم نہیں، جیسے فرائض اور واجبات مکمل کرنے میں اگر ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں، یعنی ماں باپ کا حکم کچھ اور ہو رہا ہے، تو پہلے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے فرائض اور واجبات کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح من سنتی میں اولاد کی رضامندی لازم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح من سنتی میں اولاد کی رضامندی لازم ہے اور ماں باپ کی رضامندی لازم نہیں ہے۔ یا پھر کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات پر ماں باپ کی مداخلت سے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی بات پر ماں باپ کی مداخلت سے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے، تو پہلے اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل سے رک جانا ہے، ماں باپ کو نظر انداز کرنا ہے، پہلے ایمان پر قائم رہنا ہے، ایمان کو ضائع کرنے نہیں دینا بلکہ ایمان کو برقرار رکھنا ہے۔ پہلے ایمان کو اگر خطرہ ہے تو ایمان پر قائم رہنا ہے اور ایمان پر برقرار رہنا ہے، ایمان پر برقرار رہتے ہوئے اپنے ایمان میں ترقی پانا ہے۔ باقی معاملات میں آپ ماں باپ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، لہذا باپ کی فرما برداری کرو گے تو جنت کا دروازہ ملے گا، باپ کی فرما برداری کرو گے تو جنت کا دروازہ ملے گا، اور ماں کی فرما برداری کرو گے تو جنت میں داخلہ ملے گا، جنت میں داخلہ ہوگا ماں کی فرما برداری کرو گے۔ لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔